السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ سورۃ آل عمران میں آپ نے محکمات اور متشابہات آیات کے بارے میں پڑھا۔ میں تھوڑا سا الگ سے آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں کہ محکمات کون سی آیات ہوتی ہیں اور مشتبہات کون سی آیات ہوتی ہیں۔ یہ میں نے آیت نکالی ہوئی ہے، اس میں ذکر ہے کہ کچھ آیات جو ہیں قرآن پاک میں محکمات ہیں اور کچھ متشابہات ہیں، جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے، کجی ہے، وہ تو مشتبہات آیات کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اپنی مرضی سے اس میں تعویلیں کرتے ہیں۔ لیکن جو علم پختہ ہیں وہ کہتے ہیں سارے کا سارا ہمارے رب کی طرف سے نازل شدہ ہے اور ہم اس پر اسی طرح سے ایمان لاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میں آپ کو تھوڑا سا واضح کر دوں کہ محکم آیات کون سی ہوتی ہیں اور مشتبہات آیات کون سی ہوتی ہیں۔ محکمات سے مراد، یہ محکمات ہے نا، محکمات سے مراد وہ آیات ہیں جن میں اوامر، نواہی، احکام و مسائل اور قصص حکایات، جن کا حکم جو ہے وہ واضح ہے، ان کا مفہوم ہمیں صاف سمجھ میں آتا ہے اور ان کے سمجھنے میں کسی کو کوئی اشکال پیش نہیں آتا۔ ٹھیک ہے نا، مطلب کوئی واضح حکم ہے، نماز کے بارے میں ہے، وضو کے بارے میں ہے، تیمم کے بارے میں واضح صاف حکم بتا دیا گیا، چوری کی کیا سزا ہے، زنا کی سزا کیا ہے، حد نافذ کیسے کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو حکم واضح ہے نا بالکل، ان میں کوئی شک و شبہ نہیں، تو اس کو کہیں گے محکم آیات۔ ٹھیک ہے، اب متشابہات آیات کون سی ہوتی ہیں؟ یہ وہ آیات ہیں جو ہم سمجھ نہیں سکتے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان بھی نہیں کہیں کی اور نہ ہمیں کہیں حدیث سے پتہ چلتا ہے اس کے بارے میں، اور نہ ہی ہم اپنی عقل اور فہم کے ساتھ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حواس خمسہ ہے نا، ہمارے 5 حواس ہیں، دیکھنے، سننے، چکھنے، سمجھنے کی، سوچنے کی، تو ہم ان کے اپنے جتنے بھی ہماری حصے ہیں اس کے ساتھ یا اپنی عقل کے ساتھ، اپنی سوچ کے ساتھ ہم ذرا بھی اس کا ادراک نہیں کر سکتے کہ اس کا کیا حکم ہوگا۔ ٹھیک ہے نا، تو ایسی جو آیات ہیں نا ان کو متشابہات آیات کہتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہم کوئی سوچ نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہوگی۔ ٹھیک ہے نا، یا ہماری تقدیر کے جو مسائل ہیں، جنت و دوزخ ہے، ہم نے کون سا دیکھی ہے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں نا، فرشتے ہیں، ایسی ساری باتیں جن کو ہم اپنی عقل سے نہ سمجھ سکیں ان کو کہیں گے متشابہات آیات۔ ٹھیک ہے نا، اسی طرح کچھ آیات ہوتی ہیں، جیسے یہ آپ نے سورت پڑھی، سورت آل عمران کے شروع میں یہ لفظ ہے الف لام میم۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ میں مثال آپ کو دے رہی ہوں، یہ جو الفاظ ہیں نا ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، تو اس کی کہیں سے تفسیر ہمیں نہیں ملتی، نہ تو قرآن میں سے کہیں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا کیا معنی ہوگا، نہ حدیث سے کہیں سے پتہ چلتا ہے، تو یہ بھی متشابہات میں ہی شامل ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو اس کے پیچھے نہیں لگنا، جن کا حکم واضح نہیں ہے، جو متشابہات آیات ہیں ان کے پیچھے نہیں لگ جانا کہ پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہوگا، خود سے ان کے معنی تلاش نہیں کرنے۔ ٹھیک ہے نا، یہ غلط ہو جاتا ہے۔ صرف ایمان رکھنا ہے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، ہمیں نہیں بھی پتہ اس کا معنی کیا ہے لیکن ہم مانتے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں۔ جیسے کچھ مسائل ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ہمارا تو حکم واضح، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے ذریعے سے بتایا کہ وہ اللہ کی طرف سے پھونکی روح اور اللہ کی طرف سے ایک کلمہ کن کی وجہ سے پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے نا، تو عیسائی جو ہے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، وہ آپ کی شان میں غلو کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے۔ قرآن بتاتا ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے۔ ٹھیک ہے نا، تو کچھ باتیں جس کا نہیں پتہ اس کے پیچھے ہمیں نہیں پڑھنا، اور جن باتوں کا ہمیں پتہ ہے ان پر ایمان رکھنا ہے۔ وہ محکم آیات ہیں، جن کا نہیں ہمیں پتہ چلتا شک والی ہیں، جن کا نہیں ہمیں بتایا گیا قرآن حدیث سے، وہ متشابہات ہیں۔ تو کیا کرنا ہے، جو علم پختہ ہوتے ہیں نا وہی ہم نے طرز عمل اختیار رکھنا ہے جو علم پختہ لوگوں کا ہوتا ہے کہ سارے کا سارا ہمارے رب کی طرف سے نازل شدہ ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا ہے کہ اللہ جی ہمارے دلوں کو ٹیڑے نہ ہونے دینا، ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جن کے دلوں میں کجی ہے، اور نہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا کرنا، بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دعا بھی آپ نے یاد کر لینی ہے، یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دعا بتائی ہے۔ سارے جتنے بھی ابن آدم ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سب کے دل میرے
دو انگلیوں کے درمیان ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جس طرف چاہے بھیج دے، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ جی ہمارے دلوں کو اسلام پر قائم رکھیے گا. یہ قرآن سے دعا ہے. اور حدیث والی دعا کون سی ہے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے لیسن میں بھی یہ دعائیں بتائی ہیں، اب بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس کو اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے. تو مجھے امید ہے کہ محکمات اور متشابہات، ان آیات میں کیا فرق ہے اور ہمارا طرز عمل ان کے بارے میں کیا ہونا چاہیے، آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے. ٹھیک ہے نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.